بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طرح کی تعریفیں اس ذات کی جس نے اس کائنات کو پورے اتقان کے ساتھ اور پوری مضبوطی سے پیدا فرما کر ان کے رہنے والے اور مخلوق کے لیے تمام طرح کی چیزیں مہیا فرمائیں۔ ہم حمد و ثنا کرتے ہیں اس پاک ذات کی جس نے پورے معاملات کو منور فرمایا اور ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں۔ اس نے اس دین اسلام کو اور شریعت مطہرہ کو کتاب محکم یعنی قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے امام ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے ساری کائنات والوں کو بڑی اچھی نصیحت فرمائی اور پورے کھول کھول کر علم کی باتیں بتلائیں، جس میں ان کے لیے کامیابی مضمر ہے۔ درود و سلام ہو آپ پر، آپ کی آل و اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو آپ کی اتباع قیامت تک اچھی طرح سے کرتے رہیں گے۔ اے اللہ کے بندو، ہم خود کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے ہر ڈھکے چھپے حالت میں اور ہر کھلی حالت میں اللہ رب العالمین کو اپنا نگراں اور اس کو اپنا رقیب جانیں اور اللہ کے سچے بندوں میں سے بن جائیں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی ہر پل زندگی کے ہماری اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اے اللہ کے بندو، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قانون بندوں کے لیے پورا کا پورا بھلائی کا ضامن ہے، بھلائی کے لیے آیا۔ پورے کا پورا احکام عدل و انصاف اور حکمت پر مبنی ہے، تو یہ دین ہمارے لیے اور ہمارے خلاف جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ تو یہ دین آیا ہے کہ ہمارے دین کی حفاظت ہو، ہمارے نفس کی حفاظت ہو، ہمارے عقل کی، ہمارے مال کی اور ہمارے عزت و آبری کی حفاظت ہو۔ اسی مقصد سے اس دین شریعت کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہ دین جو 5 چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی دین کے، یہ ضرورات خمسہ کہے جاتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں اور اس کو یاد رکھیں اور جان لیں کہ اے اللہ کے بندو، جو کوئی بھی اس کے خاطر اپنی زندگی گنواتا ہے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، انہ لو مات الانسان دونہا دخل الجنہ، کہ جو شخص اس کے خاطر اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان گنوا دیتا ہے تو وہ شہادت کا درجہ پاتا ہے۔ ومن قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی عزت و آبرو اور گھر والے کی عزت کو بچانے کے لیے، جان کو بچانے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کی نذرانے پیش کر دیتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنے دین کی پرچم کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش فرماتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ ومن قتل دون دمہ فہو شہید، اور یہ مسند امام احمد کے اندر موجود ہے کہ جو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے۔ ہمارا اسلام الحمدللہ جانوں کی، روحوں کی حفاظت کی خاطر آیا ہے، اور اسی لیے ہمیں ہر طرح کے خطرات اور ہر طرح کی ہلاکت کی باتوں اور سامانوں سے روکا ہے، چوکنا کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر غافل شخص سے جو اپنے آپ کو جانفشانی کا اظہار کرتے ہوئے اور اسی طریقے سے لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بیہودہ حرکت کرتے ہیں اور ہلاکت میں ڈالتے ہیں، ان کے لیے شدید عقاب
نازل فرمایا ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا کہ اے لوگو خود کو اپنی جانوں کو تم قتل مت کرو اور بے شک اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ غور فرمائیے، جان ایک ہے لیکن اللہ نے فرمایا جانوں کو، اپنی نفسوں کو۔ اس کے بارے میں علامہ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے بعض کے جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی تمہارا کوئی نہ کرے، نہ تم کسی کو قتل کرو، اور انسان اپنے نفس کو قتل کرنے سے بچائے، اور یہاں تک کہ کسی بھی طرح کی ہلاکت کی جگہوں میں لے جانے سے اپنے آپ کو روکے، اور کسی بھی طرح کے وہ خطرے کے افعال اور کام جو ہلاکت اور خسارے کی طرف لے جائے اس سے روکے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما کہ اللہ رب العالمین بے شک تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی یہ رحمت میں سے ہے کہ ہماری جانوں کی حفاظت فرمائی اور ہمیں روکا، اور بلکہ یہ اس طرح کے کام کرنے والے جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، شریعت کے اندر حدود اور قانون اور سزائیں مرتب کی ہے۔ آپ اس تھوڑی سی چھوٹی سی عبارت کے اندر غور کریں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے جانوں کو تم قتل نہ کرو۔ کس طریقے سے ایک چھوٹی سی عبارت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام جانوں کو شامل کر رکھا ہے جو بڑی عزیز ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اور اس حکم کے اندر تمام مومنین اپنے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، رحم و کرم کا برتاؤ کرنے، اور دینی اور دنیاوی مصالحت کے خاطر اپنے آپ کو یکجا کر کے زندگی گزارنے کے لیے ایک جسم اور ایک جسد کے مانند ہیں۔ تمام کو دینی اور دنیاوی فائدے کے خاطر یہی ایمان ہے جو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، انسان کی قدر و منزلت اسلام کی اور دین اسلام کی ترازو کے اندر بہت ہی بلند ہے، اور اس کی جان بہت ہی عزیز اور قیمتی ہے۔ اسی لیے انسانوں کی جانوں کی حفاظت کے خاطر جو احکام آئے ہیں وہ کئی بار آئے ہیں، اور جو غم اور علم کا اظہار، جو ماتم کا اظہار کیا گیا ہے وہ بھی کئی بار آیا ہے۔ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو، اور یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ اپنی جان کو کسی خطرے کے اندر ڈالے، یا کسی بھی طرح کی جو سلامتی اور حفاظت کے اسباب ہیں اس کو اپنانے سے وہ رکے، یا کہ وہ ہلاکت والے راہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا لیکن جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ کو اس میں ڈالا، تو گویا کہ وہ منتحر ہے، وہ خودکش ہے، اس نے خودکشی کا کام کیا ہے۔ اور اللہ کی پناہ ایسے معاملے پر۔ اے اللہ کے بندو، ذرا اپنے دل کو حاضر کر کے سنیے اللہ رب العالمین کی شریعت کی عظمت کو، کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے اور خطرے میں ڈالنے والوں کے سلسلے میں عقوبات اور سزائیں مرتب کی ہیں اور وارد کیے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسه بحدید فحدیدته فی یدہ یتوجأ بها فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا کہ جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے، کسی ہتھیار سے، دھاردار ہتھیار سے، چھری سے اپنے آپ کو قتل کیا تو قیامت کے دن جہنم کے اندر وہ اپنے پیٹ کے اندر وہ چھری بھوکتا بھوکتا ہمیشہ اس تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے مرتا رہے گا۔ ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا فيها ابدا جس کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو وہ جہنم کے اندر جامع زہر کو نوش کرتا کرتا وہ گھونٹ لیتا ہوتا اپنی جانوں کو ہلاکت کرتے ہوئے اس تکلیف میں مرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے جس نے اپنے آپ کو کسی بالائی اور پہاڑ کی جگہ سے ہلاک کر دیا گرا کر کے، وہ بھی یہی عمل کرتا ہوا قیامت کے دن ہمیشہ مرتا رہے گا۔ اے میرے بھائیو، یہ جسم، یہ جان، یہ آپ کی اور ہماری اپنی جائیداد نہیں، ہماری ملکیت نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور یہ ہماری جان، ہماری روحیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اس کی امانت ہے۔ اس لیے اللہ ہم پر اور آپ پر رحم کرے۔ جان لیجئے کہ ایک فیملی کی یا چند افراد کی جانوں کی حفاظت پورے کے پورے معاشرے اور سوسائٹی کی حفاظت
پر مبنی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ایک فیملی یا کوئی فرد اس طرح کے کاموں میں جو خطرے پر مشتمل ہے اپنے آپ کو واقع کرتا ہے تو گویا کہ پورے معاشرے کو خطرے کے اندر دھکیلنے کے برابر ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں اکثر حادثات یا آگ لگنے کے واقعات، ڈوبنے اور کسی کے گھر کے گر جانے یا کسی کو کنویں میں پھسل کر گر جانے کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان کے اکثر اسباب یہ ہیں کہ اس کے بارے میں غفلت برتی گئی ہے اور اوور ایکٹنگ کی گئی ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی ہے. جاں فشانی اور جاں بازی کا بیجا عمل کرتے ہوئے انسانوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے، یا جو ضروری احتیاط کے پہلو ہیں ان کو لازم نہیں پکڑا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے خاندان جانوں کے نذرانے پیش کر دی جاتی ہے اور معاشرے اور مجتمع کے لوگ ان پر آنسو بہاتے ہوئے، دل پھٹتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. اے اللہ کے بندو، یہ مخالفات اور یہ جرم جو رونما ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں ہمیں ایک بریک لے کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کس طریقے سے اس کا خاتمہ کریں گے. چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کریں اور اس کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہوں، اور جو مسئولین اور ذمہ داران ہیں ان تک ان جیسے واقعات اور ان جیسے مسائل سے آگاہ کریں، چاہے فون کر کے یا ایک ایپ باشر نام سے ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، اور ہر طرح کے نگیٹو پہلو کو چھوڑ کر صرف یہ جانیں کہ یہ ایک مخالف شریعت ہے، یہ قانونی طور پر غلط ہو رہا ہے، تو فوری طور پر ہم اقدام کریں اور ان کو روکیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ تم میں جو کوئی بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے. اور آج کے دور میں خطبہ مقررین پر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جو مربین اور گارجین حضرات ہیں ان کے اوپر بھی بڑی ذمہ داری ہے، اور سیکورٹی فورسز پر بھی یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کی سلامتی اور اس کی حفاظت کی چاہت اپنے دل کے اندر مزید پیدا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کرتے ہوئے اور گناہوں سے ان کے ڈر سے رکتے ہوئے کہ وہی ہمارا رقیب ہے. اے اللہ کے بندو، ہماری شریعت کی یہ خوبصورتی ہے کہ جس میں بندوں کی اور ملکوں کی صلاح اور خیر ہے، ان تمام پر ہمارے قوانین مشتمل ہے، اور ہماری جانوں کی حفاظت اور ہمارے مالوں کی حفاظت کے لیے اسی وجہ سے آپ اس قانون شریعت کے اندر آپ وہ قوانین اور حدود پاتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان اسی وجہ سے امن و امان سے آباد زندگی اور خوشگوار زندگی گزار پاتا ہے جب ان جیسے قوانین کو وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ارے اللہ تو تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، ہر حال میں مہربان ہے، اور ہمیں دوسروں کو کسی بھی طرح کی تکلیف دینے سے روکا ہے. فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جس کسی نے کسی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو کسی بھی بغیر جرم کے تکلیف دیا تو اس نے اپنے اوپر کھلا ہوا گناہ اور بھاری بوجھ اٹھا لیا. تو میرے بھائیوں، نہ تو کسی راستے میں کسی کو تکلیف دینا ہے، نہ پارکوں میں، نہ باغوں میں، نہ کسی لوگوں کے جمع اور اکٹھا ہونے کی جگہوں میں، نہ گھروں میں، بلکہ آپ کی جو ملکیت خاصہ ہے اس میں بھی آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ان کے لیے تمام طرح کے حفاظت کے اسباب کو اپنا کر کے زندگی گزاریں. اب آئیے آپ کو اسلام کے چند اسباب کو بتاتے ہیں جو اس بات کی طرف آپ کو اشارہ کرتی ہے کہ کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے ہم انسانوں کی طرف توجہ فرمائی ہے، عنایت بخشی ہے اور رحم و کرم کا برتاؤ کیا ہے کہ ہم ہر خطرے سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے راستے کے حق کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا غض البصر وکف الاذی، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور دوسروں کو راستے میں تکلیف نہ دو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تؤذوا عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ دو. اور آپ نے چوکنا کیا ہر طرح کے خطرے سے اور فرمایا من بات علی ظہر بیت لیس له حجار فقد برئت منه الذمہ،
جس نے اپنے کسی ایسے گھر کے چھت پر رات گزاری جس میں دیواروں کی پردے نہیں ہیں تو اس سے ذمہ داری سے سبق دوش ہوا جاتا ہے، یعنی اس کے نقصان کا سبب وہی ہے۔ جس نے کسی سمندر کے اندر جو موجوں سے تلاتم کھا رہا ہو اور سواری کی اور سفر کیا تو اس کا ذمہ دار وہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اپنے برتنوں کو ڈھکو، اپنے پینے کے مشکیزوں کو باندھو، اپنے دروازے کو بند کرو، چراغ کو بجھا دو، کیونکہ شیطان کسی برتن کو نہیں کھولتا، کسی دروازے کو نہیں کھولتا۔ اگر کسی کو کوئی چیز ڈھکنے کے لیے نہ ملے تو ایک معمولی لکڑی ہی لے کر اللہ کا نام لے کر اس پہ رکھ دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ شیطان اس کو کچوکا لگائے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ آگ عدو لکم، تمہارا دشمن ہے، فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، تو جب تم سونے لگو تو اس سے اپنے آپ سے بجھا لو۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں کہ تنہائی میں رات میں سفر کرنے کی وجہ سے جو وحشت اور خطرہ ہے، وہ خطرہ اگر جو جان لے تو کوئی بھی شخص رات کی تنہائی میں سفر نہ کرے۔ اے اللہ کے بندو، کوئی بھی شخص وادی میں اور جنگلوں میں، بیابان جنگلوں میں رات نہ گزارے، کیونکہ غفلت کے عالم میں ممکن ہے سیلاب آئے اور اس کو بہا کر لے جائے، اور ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں پر بہت سارے دنوں سے وہ جگہ چھوڑی ہوئی تھی اور ممکن ہے وہاں کنواں ہو، گڈھا ہو، وہ دیکھ نہ پائے اور اس کے اندر جا کر کے گر پڑے۔ اے مسلمان بھائیو، ہم اپنے گھر سے نکلتے وقت ہمیشہ یہ دعا پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سے ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں۔ اللہم اعوذ بک من اذل او اذل او انذل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ ہمیں اور آپ کی اسی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔